بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں پیش کر رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی ماں کا واقعہ۔ مکہ المکرمہ میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے چھت پہ بیٹھ جاتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتی تھی کہ کب وہ ادھر سے گزرے اور میں ان کے اوپر کوڑا ڈالوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جاتے تھے تو وہ بوڑھی عورت جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے تھے، کبھی سر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے یہ پھینکنے والی کون ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ گرد و غبار نہ پڑا تو آپ نے معلوم کیا کہ آج اس بوڑھی عورت نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں ڈالا، آخر آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ قربان جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی بچیوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہی شخص ہے جن کے سر پر ہماری ماں ہر دن کوڑا پھینکتی تھی۔ گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بچیاں شور مچانے لگی، امی 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 وہ آ گئے جن کے سر پہ آپ کوڑا پھینکتی تھی۔ تو وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، اماں جان میں نے سنا ہے تم بیمار ہو، میں تمہاری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا خدمت کا مجھے بتائیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے تو ساری عمر ان سے دشمنی اور بے عزتی کی ہے، ان کے سر مبارک پر مٹی اور کوڑا ڈالتی تھی، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے۔ بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے کالی کملی والے، اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے۔ اللہ اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک بوڑھی عورت سر پر گٹری سامان کی رکھے اور ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لوٹیا ہے، گٹری بھی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں جان کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایسی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی، مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر گٹری اٹھا لیا اور بوڑھی اماں کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی کہ اس نبی نے میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بوڑھی اماں کو جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان انہی سے اتروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پلو پھیلا کر دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین پھیلانے والے سے میں بچ کے آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اماں جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹری اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیرے ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ پاک کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ وہ بوڑھی ماں اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت کے قدموں پر گر پڑی۔ بوڑھی ماں کہنے لگی، اگر تو وہ نبی ہے تو میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بوڑھی ماں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔
آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی، مگر میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا جنت اور خدا کا جہنم دونوں اس نے بنا دی۔ اعلان کر دیا، جس کا دل چاہے ایمان اپنائے، جس کا دل چاہے کفر اپنائے۔ خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے مر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور اگر ساری دنیا پارسا اور متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔